برباد بھی کر سکتی ہے اور معمولی سی سمجھداری اولاد کو نہایت ہنرمند بھی بنا سکتی ہے۔ اب مان لیجیے بچے کے اندر بخیلی پائی جاتی ہے، مزاج کے اندر بخیلی پائی جاتی ہے، ماں باپ اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ ختم یوں کر سکتے ہیں کہ جب بھی دروازے پہ کوئی سائل آئے، آپ کو مدرسے میں کوئی ڈونیشن دینا ہے، جمعہ کے دن مسجد کی پیٹی میں کچھ دینا ہے، یا کہیں پر بھی صدقہ خیرات کرنا ہے، تو اپنا وہی بچہ جس کا دل ذرا چھوٹا ہے ہر چیز اس کے ہاتھ سے دلوائیں، اس کے ہاتھ سے سخاوت کروائیں۔ کہیں بھی دینا ہو، آپ ہی کا پیسہ ہے لیکن ہاتھ بچے کا ہو جائے، پیسہ آپ کا، ہاتھ بچے کا۔ مسلسل جب آپ بچے کے ہاتھ سے ڈونیشن کروائیں گے، اللہ نے چاہا تو ایک دن بخیل طبیعت بچہ سخی مزاج بن جائے گا۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا۔ بچہ اگر اٹھنے میں آناکانی کرتا ہے تو اس کو ٹائم کا پنکچوئل بنایا جا سکتا ہے۔ بچہ اگر پڑھائی میں آناکانی کرتا ہے اسے پڑھائی کرنے والا بنایا جا سکتا ہے۔ بچے کا دل چھوٹا ہے تو اس کا دل بڑا کیا جا سکتا ہے۔ بچے کے اندر اگر کوئی حسد کینہ کپٹ پایا جاتا ہے تو اس کی جڑ کاٹی جا سکتی ہے اگر ماں باپ سمجھدار ہو۔ سب کچھ پاسبل ہے۔ اور ان تمام باتوں پر مہر لگانے کے لیے ایک بات کہوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے امام، اے نبی، آپ کی دعا کا ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے بوڑھے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ بڑھاپے میں ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا، اور اس رحمت کے لیے جس چیز کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا گیا وہ وسیلہ ہے بچپن کی تربیت، اس لیے کہ تربیت ہوتی ہی بچپن میں ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، بچوں کی تربیت کو ہلکے میں نہ لیں۔ اور اگر آپ کی اولاد، آپ کے احباب باہر کماتے ہیں تو ان پر ذرا ترس آئیں۔ منورانہ کا بڑا اچھا شہر ہے، برباد کر دیا ہمیں پردیس نے، مگر ماں سب سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا مزے میں ہے۔ ماں کون کتنے مزے میں ہے؟ مہذب غلامی ہے جو وہاں پر نبھائی جا رہی ہے۔ ہم بھولے لوگ ہیں جو سال ہر سال سے صرف غلامی کر رہے ہیں۔ پردیس سے زیادہ انسان کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہو سکتی۔ نسلیں یہاں برباد ہوں، گھر یہاں برباد ہوں، اور انسان سے پیسہ کمانے کی مشین بن کے رہ جائے اور مدت گزار لے اور اس پر کوئی غور و فکر بھی نہ کرے، یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا سبجیکٹ ہے اور ان کے لیے بھی سوچنے کا سبجیکٹ ہے۔ اس لیے بہت حساس بنیں، بے تحاشا اپنے پیسے نہ اڑائیں، اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کروائیں، اپنے بچوں کی تربیت پر بہت سیریسلی فوکس کریں، اور بچوں کو کن میدانوں میں ڈالنا ہے اس پر بہت سیریسلی توجہ دیں۔ پڑھے لکھے نوجوانوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے اپنی نسلوں کی کاؤنسلنگ نہ کروائی، یعنی کاؤنسلنگ کا مطلب جس میدان کے لائق بچہ ہے اگر آپ نے اس بچے کو اس میدان میں نہ ڈالا تو آپ نے بچوں کے ساتھ بڑی بے وفائی کی ہے۔ آج بھی ہماری ملت میں اے پی جے عبدالکلام کی کمی نہیں ہے، یہاں بہت سارے بچے ہیں جن میں کلام بننے کا ہنر پایا جاتا ہے، صرف ان ہیروں کو تراشنے کی دیری ہے، صرف انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی دیری ہے۔ جو بچے 3 سال 5 سال میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، کیا ان کے لیے یو پی ایس سی کا کوئی بھی ایگزام کوالیفائی کرنا مشکل ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کے سروں پر دست شفقت نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں۔ یہ جو مسٹر و ملا کی لڑائی ہے، اس لڑائی میں سب پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری نسلوں کا خون ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پیغمبر کے مزاج کے مطابق نہیں۔ اس لیے عزیز دوست، اپنی نسلوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت سیریسلی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر بہترین آئیڈیل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت کے لیے امہات المومنین کو ذمہ داریاں دے رکھی تھیں کہ تمہیں فاطمہ کی اس نہج پر تربیت کرنی ہے۔ امام الانبیاء تو اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے اتنے فکر مند، آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر بحثیں بہت زیادہ ہیں، مولا کائنات کے نام پر بحثیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، افضال و تفضیل کی بحثیں ہیں، لیکن ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والے دور تک نظر نہیں آتے۔ یہ جو مزاج امت میں پیدا